کیا ایک ایکٹر اپنے صدر کو صرف اس لیے مار سکتا ہے کہ اس نے اسے ملک کے تمام تھیٹرز کا مالک بننے سے روک دیا؟ اور کیا CIA اپنے صدر کے قتل کی سازش کر سکتی ہے؟ Join us as we unravel these dramatic and suspenseful questions in this video. Before that, let us discuss most recent assassination attempt on former President Trump. On Saturday, July 13, تھامس میتھیو کروکس نامی ایک 20 سالہ نوجوان بٹلر پینسلوینیا میں سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے انتخابی جلسے میں ان پر قاتلانہ حملے کی کوشش کرتا ہے. Thankfully, Donald J. Trump survived the attempt. Despite ongoing investigations, authorities have been unable to determine his motives. Welcome back to Learning School channel. آج ہم امریکی تاریخ کے ایک تاریخ اور دلچسپ پہلو کا جائزہ لے رہے ہیں. 4 امریکی صدور کے قتل کی داستان. دل تھام کے بیٹھیے گا کیونکہ ہم 4 صدور کی ہلاکتوں کے پیچھے چھپی چونکا دینے والی کہانیاں سامنے لا رہے ہیں، جن میں شمار ہوتا ہے پریزیڈنٹ ابراہم لنکن، جیمز گارفیلڈ، ولیم مکنلی اینڈ جان ایف کینیڈی. Let's get started. Our journey begins with 16th President of United States, Abraham Lincoln. یہ سال 1865 کا تھا. امریکن سول وار ختم ہو رہی تھی and the nation was trying to heal. But let's pause here for a moment and try to understand what American Civil War was. So, American Civil War basically ایک اندرونی خانہ جنگی تھی between the southern states and northern states. اس وقت امریکہ میں ٹوٹل 34 ریاستیں تھیں، جن میں سے 11 ریاستیں امریکن یونین سے الگ ہو جاتی ہیں on the question of slavery and on the question of state sovereignty our decision making. So let's come back. So 1865 میں سول وار کا اختتام ہوتا ہے اور 14 اپریل 1865 کو صدر لنکن پریزیڈنٹ لنکن واشنگٹن DC کے فورٹ ولیم تھیٹر میں ایک ڈرامہ دیکھنے گئے. انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کی زندگی ایک المناک انجام کی طرف جا رہی ہے. جان ویلکس بوتھ ایک مشہور اداکار اور کنفیڈریٹ کے ہمدرد تھے. وہ چھپ کے پریزیڈنٹ لنکن کے باکس میں گھس کر صدر کے سر میں گولی مار دیتے ہیں. جان ویلکس کا خیال تھا کہ وہ کنفیڈریٹ ساؤتھ کا بدلہ لے رہے ہیں. لنکن کا قتل امریکہ کے کسی صدر کا پہلی بار قتل ہونے کا واقعہ تھا. بعد میں کچھ ہسٹورینز لکھتے ہیں کہ جان ویلکس کا سپنا تھا کہ وہ ناردرن اسٹیٹس آف امریکہ کے تمام تھیٹرز میں اپنی مونوپلی بنا سکے، لیکن پریزیڈنٹ لنکن کی سول وار میں جیت ویلکس کے اس سپنے کو پورا نہیں ہونے دیتی اور اسی غصے میں وہ پریزیڈنٹ لنکن کو مار دیتا ہے. نیکسٹ اپ جیمز گارفیلڈ, the 20th president. Garfield's term was tragically cut short after only 4 months in office. On July 2, 1881, at Baltimore Potomac Railway Station, ایک ناراض عہدے کا خواہش مند پریزیڈنٹ گارفیلڈ کو گولی مار دیتا ہے. چارلز جولیس گوتے اس کا نام ہوتا ہے. یہ غصے میں تھا کیونکہ اس کا ماننا تھا کہ وہ ایک سرکاری عہدے کا حقدار تھا according to the spoil system practice of that time, جو اسے نہیں ملا. Interestingly, زخموں نے گارفیلڈ کو فوراً ہلاک نہیں کیا، لیکن مہینوں کی تکلیف کے بعد وہ 19 ستمبر 1881 کو انفیکشن کے باعث انتقال. تو آئیے جانتے ہیں یہ اسپوائل سسٹم کیا تھا اور پریزیڈنٹ گارفیلڈ آخر کیوں کر انفیکشن کی وجہ سے ہلاک ہوئے. سو اسپوائل سسٹم کے مطابق پریزیڈنٹس آف امریکہ آفٹر دے گیٹ الیکٹڈ اپنے کسی بھی سپورٹر کو وداؤٹ اینی ایکسپیرینس اور ایبلٹی گورنمنٹ پوزیشن میں ایڈجسٹ کر سکتے تھے. یہ پریکٹس پریزیڈنٹ اینڈریو جیکسن نے شروع کی تھی، جس کا مقصد اپنے سیاسی سپورٹرز کو نوازنا تھا. سیکنڈلی، گارفیلڈ کی موت انفیکشن کی وجہ سے اس لیے ہوئی کیونکہ اٹ واز اے پریویلنٹ پریکٹس in that time. امریکن جو ڈاکٹرز تھے they rejected the use of sterilized tools and antiseptics that were already developed by Joseph Lester. اس وقت ڈاکٹرز یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہوا ہے نہ کہ جرمز جو کسی بیماری کی وجہ بن سکتی ہیں. However, جیمز گارفیلڈ کے اسیسینیشن کے بعد 2 ریفارمز آئے. پہلا سول ریفارم ایکٹس جس کی بنا پہ اسپوائل ایکٹ کو ختم کیا گیا. سیکنڈلی، اینٹی سیپٹکس کے استعمال کو عام کر دیا گیا. Fast forward to 1901 and we find President William McKinley, the 25th President of the United States of America, getting assassinated. On September 6th, while attending the Pan American Exposition in Buffalo, New York, McKinley was shot by Leon Czolgosz, جو کہ ایک ناقص ہے جس نے محنت کشوں کے طبقے کی مشکلات کا ذمہ دار مکنلی کو ٹھہرایا. یہ بیسکلی انڈسٹریلائزیشن کا دور تھا جو کہ 1970s میں امریکہ میں شروع ہوتا ہے. اس میں ورکنگ کلاس کو انتہائی سخت اور خطرناک حالات میں کام کرنا پڑتا ہے. لانگ آورس اینڈ لو ویجز.
فیکٹریوں کے مزدور جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے دے ورکڈ ان انسیف انوائرمنٹ. لیبر ریگولیشنز کی عدم موجودگی کی وجہ سے وسیع پیمانے پر استحصال ہوتا تھا جس نے مزدور یونینز کے قیام کو جنم دیا. اینڈ اٹ واز آلسو اے ٹائم for the rise of the big businesses. Large corporations and monopolies emerged, with industries such as steel, oil, railroads being dominated by powerful business magnates like Andrew Carnegie, John D. Rockefeller, and Cornelius Vanderbilt. Now, let's move to one of the most infamous assassinations in American history, and that of John F. Kennedy, the 35th president and first ever Catholic president. یہ 22 نومبر 1963 کا دن تھا. ٹیکساس کے شہر ڈیلس میں جوش و خروش کی لہر دوڑ رہی تھی جب صدر کینیڈی کی موٹر کیٹ ڈیلے پلازا سے گزر رہی تھی. اچانک گولیوں کی آواز گونجی. لی ہاروی آسولڈ had fired the fatal shots from a nearby book depository and president is killed. فرسٹ ٹائم ایسا ہوا کہ ایک پریزیڈنٹ کی اسیسینیشن کیمرے کی آنکھ نے محفوظ کر لیا تھا. Kennedy's assassination left a lasting impact on American psyche, sparkling countless conspiracy theories and questions that remain unanswered to this day. کینیڈی کے اسیسینیشن کی تحقیقات کو بہت سارے ہسٹورین شفاف نہیں سمجھتے. کچھ لوگ تو اس اسیسینیشن میں سی آئی اے کو ڈائریکٹلی ملوث سمجھتے ہیں کیونکہ کینیڈی کا ویژن سی آئی اے کے اس وقت کے گولز کی مطابقت نہیں رکھتا تھا. جیسے کہ کینیڈی چوز ڈپلومیسی اوور وائلنس ود ویتنام, چائنا اینڈ سوویت. He slowed down momentum towards full-scale presence in Vietnam, shut down covert operations of CIA. However, later on president کا قاتل Oswald بھی مارا جاتا ہے. So no trial, no sense of justice. Similarly, وہ ایک وارن کمیشن بنایا جاتا ہے جس کا ہیڈ ایلن ڈولس کو بنایا جاتا ہے. یہ وہی ایلن ڈولس ہیں جو CIA کے فارمر ڈائریکٹر ہوا کرتے تھے اور جن کو پریزیڈنٹ کینیڈی خود برطرف کرتے ہیں اپنے عہدے سے. And similarly, یہی وارن کمیشن they ignores witnesses, ignore evidence of surgeons and doctors as well. And there you have it, harrowing stories of 4 US presidents whose lives were tragically cut short. From Lincoln to Kennedy, each assassination left a permanent scar on American history. If you found this video intriguing, don't forget to hit that like button, share it with your friends and subscribe to my channel for more deep dives into history's most captivating stories, and hit that notification bell so you never miss an update. Until next time, fi amanillah.